سوسائٹی مذہبی سوسائٹی تھی. ایک پیغمبر سے نسل انسانی کے سفر کا آغاز ہوا. خدا کے سکھائے ہوئے بندے نے انسانیت کو فروغ دیا. خدا کے سکھائے ہوئے بندے نے، ان کا رابطہ اتنا مستحکم تھا، ان کا تعلق اپنے خدا سے اتنا مستحکم تھا کہ ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات میں خدا کی رہنمائی اسے نصیب تھی. پھر وقت کے ساتھ جب خدا اپنے حجاب بڑھاتا گیا، انسان کی عقل پر بھی حجاب پڑتے گئے اور خدا واحد کی پرستش بتوں کی شراکت سے ملوث ہوئی، اور انسان نے اپنے عذاب و ثواب کو بڑھانے کے لیے ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو بتاؤں. خدا ہمیشہ موریلٹی کے سسٹم کو اپنے پاس رکھتا رہا. خدا نے یہ نظام کبھی انسان کے حوالے نہیں کیا. آج تک دنیا کے کسی نظام، موجودہ کیا اور قدیم زمانہ کیا، آج تک نسل انسان کے کسی بھی سسٹم نے مورل سسٹم نہیں کیا. ٹریفک لاز ضرور دی، فلائٹ کے لاز دیے، بزنس لاز دیے، but no moral law has ever been given by any human society to the human beings. ہمیشہ مذہب اخلاقی قوانین عطا کرتا رہا، اور ایک بنیادی وجہ سیکولرزم کی مذہب سے جنگ کی یہ تھی کہ وہ یہ اتھارٹی کسی مفروضہ خدا کو دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ خدا ثبوت میں نہیں آتا تھا، خدا ثابت نہیں ہوتا تھا، اور سائنٹیفک انویسٹیگیشن، پرسنل لبرٹیز، کانسیپٹ آف انکوائری اللہ کو چونکہ مانتا نہیں تھا، اس لیے خدا کو اخلاقی قوانین بنانے کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ مرحلہ سائنسدان، سائنسی فکر میں دو بہت بڑی غلطیاں ہیں، میں ان کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. سائنسدان اپنے آپ کو بڑا معزز انسان سمجھتا ہے جب وہ کسی نیچرل فینومینا کی تحقیق کر رہا ہوتا ہے، مگر سائنسدان اس وقت بڑا نائب، سادہ لو اور کم عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے جب وہ مذہب پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے. خواتین و حضرات، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے نیوٹن کے 20 سال لگ گئے. 12 سال فلیمنگ کی تحقیق میں اس کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی. اتفاقاً حادثتاً الہاماً اللہ تعالیٰ نے اسے پینسلین عطا کر دی. بیشتر سائنسی فارمولے ایک چیز کی پیداوار ہے، مسلسل غور و فکر، سالہ سال سے ایک مسئلے پہ، معمولی سے مسئلے پہ توجہ کرنا. ہرنی شخص کو دیکھا گیا کہ جب سے جوان ہوا اسے اس خیال تھا کہ میرے بجلی کی ایک رفتار متعینہ ہوگی اور مجھے وہ ضرور ڈسکور کرنی ہے. بالآخر وہ بہت عرصے کے بعد اس دریافت کے قابل ہو گیا. میں ایک سوال آپ سے کروں، کیا سائنسدان مذہب پر گفتگو جرح اور تعدیل سے پہلے مذہب کو اتنا ہی وقت دیتا ہے؟ خاتون و حضرات سوچئے گا، کیا ایک سائنسدان جو 25 سال کی تحقیق کے بعد ایک معمولی سے نقطہ تحقیق کو فضو تر کر رہا ہوتا ہے، کیا مذہب پہ گفتگو کرنے سے پہلے 25 سال لگاتا ہے، 10 سال لگاتا ہے، 15 سال لگاتا ہے کسی فینومینا پہ گفتگو کرنے سے؟ کیا وہ اسپیشلسٹ ہے ریلیجن کا جیسے وہ اسپیشلسٹ ہے اپنے علم کا؟ اور ہم جو اس کے علم کی قدر کرتے ہیں، اس کی تحقیق و جستجو کی قدر کرتے ہیں، ہم اس سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں
کہ کیا یہ کم عقلی، یہ نائیوٹی نہیں ہے کہ آپ سٹریٹ میں اٹھ کے مذہب کی مخالفت اس لیے کر لیتے ہو کہ آپ کو خیال یہ ہے کہ مذہب حقائق پہ پورا نہیں اترتا، مگر آپ نے مذہب کا کتنا مطالعہ کیا ہے، مذہب پہ کتنی تحقیق کی ہے، مذہب پر کتنی، یا وٹکنسٹائن سے یا واٹسن سے بڑا عالم ہے، پھر اگر اللہ مجھے اپنے علم سے کنونس نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی کتاب اگر نائیوٹی میں ڈال دیتی ہے، مجھے احمقوں کی طرح اگر اس کی آیات پہ یقین کرنا ہے، تو پھر تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں جو رب جہلا کو مانوں، میری خواہش تو پھر بھی یہ رہے گی کہ میں اس علیم اور حکیم کو مانوں جو کتاب کے ہر تیسرے صفحے پہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم والا اور حکمت والا ہوں، کے بارے میں اسے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر مجال انکار ہے تو غلط ثابت کرو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے پوری زندگی کو پانی سے پیدا کیا، تمام حیات پانی سے وجود پائی ہے۔ اب اگر سائنس کو نے جب برٹرنڈ رسل جیسے اسکالر سے پوچھا گیا، یہ کوئی معمولی انسانوں کی بات نہیں ہے، جب وہ کرسچینٹی کی مخالفت کر رہا تھا اور اس میں رقم و یابس اسے قرار دے رہا تھا، تو کسی نے خط لکھ کے پوچھا، ہیو یو ریڈ دی قرآن؟ تو اسے کہا، وائی شوڈ آئی، آل گاسپل ٹروتھ از الائک۔ یہ کتاب سائنٹیفک بھی ہے، سائنس کی نہیں ہے، سائنٹیفک ضرور ہے، اس لیے کہ سائنسدان اس کتاب کے حقائق دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خالق ہے، وہ تخلیق کا بنیادی، اس کو اصول دینے کی بھی ضرورت ہے، آپ کو اس اصول کے ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کی کائنات کی تخلیق کے بارے میں بڑا کیجول ایک آیت میں ذکر کرتا کہ پہلے یہ زمین و آسمان سب اکٹھے تھے۔ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، پہلے یہ سب زمین و آسمان اکٹھے تھے، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کر دیا، یعنی the whole universe being one mass، پھر ہم نے پر فورس ان کو جدا کی، ان کو پھاڑ دی، اس کائنات کو، ان میں سے ایک ٹکڑا آپ کی زمین بھی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پھر تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا۔ خاتون حضرات، آپ سائنسدانوں سے پوچھیں تو صحیح، سیکولر سے جا کے پوچھیں تو صحیح، بھائی تمہیں مذہب پہ تنقید کرنی ہے تو یہ حقیقت، کیا اس حقیقت پہ تنقید نہیں کر سکتے؟ یہ تو مذہبی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تمہاری نادانست میں خدا مداخلت کر رہا ہے سائنٹیفک فیلڈ میں، تمہارے بڑی پریشس فیلڈ میں مداخلت کر رہا ہے، کاسمالوجسٹ کی فیلڈ میں مداخلت کر، تم اٹھو، اٹھ کے کہہ دو گاڈ از رانگ، تو بات ختم ہو جائے، تحقیق و جستجو کے معیار پورے ہو جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے، آپ کی چھوٹ جائے۔ کہو تو صحیح نا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سب کائنات ایک مجموعی میچ نہیں تھی، پھر ہم نے پھاڑ کے جدا، نجوم و مسخرات بامر، سورج چاند ستارے ہم نے مسخر کیے، کل یجری، دیکھیں کیا الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ۔ اللہ سے پوچھو جی آپ سائنسی فیلڈ میں کیوں مداخلت کر رہے ہو؟ سائنسدان تو کہتا ہے میں 25 برس کے بعد ہبل کی دوربینیں لگا لگا کے بڑی مشکل سے میں نے دیکھا ہے کہ ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس، اور آپ ہے کہ بڑے چپکے سے 1500 برس پہلے نہ کوئی دوربین لگائی، آپ نے مختصر یہ کیسے کہا جائے کلو یجری الی اجل مسمی، دیکھو میں نے بنائے ہیں یہ آسمان و زمین، میں نے تخلیق کی ہیں اور میں نے ستارے بنائے، مجھے پتا ہے کہ یہ چل رہے ہیں کہ کھڑے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمام کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ اسے کہا ہم حاسب تم گمان کر تو پہاڑ کھڑے،
نو ناٹ ایٹ آل. دیکھو تخلیق کار کہہ رہا ہے, وہ کہا تم گمان کرتے ہو, اور واقعی ہم گمان کرتے تھے کہ پہاڑ کھڑے. اب بھی وہ لوگ یہ سائنسز اچھی طرح نہیں جانتے, ان کا خیال ہے کہ پہاڑ کھڑے. یہ حقیقت خدا بہت پہلے سے کہتا ہے ام حسب تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے. ہے یا جامداتن, یہ کھڑے, نو ناٹ ایٹ آل. ہے یا تمر مر صحاب, یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے اوپر اڑ رہے ہیں. تو صاحب عجیب سٹیٹمنٹ ہے, بظاہر اب بھی غلط نظر آتی ہے, مگر سائنسدانوں سے پوچھئے کہ جی یہ حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن تو طنز کر رہا ہے ہم پر کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے. یہ تو سطح زمین پر سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. کیا واقعی اڑ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ پہاڑ بھی چل رہے ہیں؟ سائنسدان اس کا انکار نہیں کر سکے. سائنسدان اس کا انکار نہیں کر سکے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ پہاڑ زمین کے ساتھ اسی رفتار سے چل رہے ہیں, کیونکہ اگر پہاڑ کھڑے ہوتے خواتین و حضرات تو جب پہاڑ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب پہاڑ کھڑے ہوں گے تو یہ جھٹکے کھائیں گے, روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اگر موومنٹ میں, ان کی موومنٹ میں اور زمین کی موومنٹ میں فرق آ گیا, جیسے آپ ایک پلیٹ پہ ایک پتھر رکھتے ہو اور اس کو حرکت دیتے ہو, اگر وہ ساتھ حرکت نہیں کرے گا تو اڑ کے کسی کے ماتھے پہ جا لگے. خاتون حضرات, وی ہیو انف کیس فار ریلیجن. ہمیں بدقسمتی سے, کم علمی سے واسطہ ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر آپ ایم ایس سی کی کتاب ایک میٹرک پاس کو دے دو تو کیا توقع کرو گے اس سے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم سب عالم ہیں اور سب عالموں کا عالم رب کریم ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ علم میری دریافت نہیں ہے, میری اعجاز ہے, علم میں نے لوگوں کو دیا, تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. تو کیا اس عالم کی کتاب کی علمیت کا کوئی وزن نہیں؟ کیا اس کتاب کی علمیت کا کوئی وزن نہیں؟ اس کا کوئی انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ نہیں؟ کیا ایک پی ایچ ڈی والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا انٹلیکچوئل سٹینڈرڈ مجھ سے کم ہوگا, ایم ایس سی کی کتاب سے کم ہوگا, پی ایچ ڈی کے کسی تھیسس سے کم ہوگا؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی اعلیٰ ترین تعلیم کے لیے تو مخصوص کیا, مگر کائنات کی سب سے بڑی کتاب علم کو ہم نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو شاید اللہ کے انسٹرومنٹ آف نالج سے اس سرے سے واقف نہیں. یہ بدقسمت. کیا یہ حق ہے قرآن کا کہ اسے سارے میٹرک فیل ہی پڑھے, پرائمری پاس پڑھے؟ کیا قرآن کا حق نہیں ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد حضور یار درخواست گزاری جائے کہ اے پروردگار عالم اپنی علمیت کی کلاس میں ہمیں اب داخلہ دے دو, اب ہم اس قابل ہوئے, اب ہم اس قابل ہوئے ہیں, دنیاوی علوم پڑھ چکے ہیں, سائیکالوجی پڑھ چکے ہیں, فلسفہ پڑھ چکے ہیں, تاریخ پڑھ چکے ہیں, کچھ نہ کچھ اب تیری کتاب کی ہمیں سمجھ آئے گی. اے پروردگار